ایک گھنے سرسبز جنگل میں ایک طوطا رہتا تھا۔ وہ نہایت خوش اخلاق، ہمدرد اور ایماندار تھا۔ اس کا رنگ سبز، چونچ سرخ اور آواز میں نرمی تھی۔ اس کا گھونسلہ ایک اونچے درخت پر تھا، جہاں وہ روز جنگل کے دوسرے پرندوں کے ساتھ خوشی خوشی رہتا۔ ایک دن طوطا جنگل کی مارکیٹ گیا تاکہ کچھ دانے اور پھل خرید سکے۔ اس کے پر سلیقے سے سنورے ہوئے تھے اور چونچ میں ایک چھوٹا سا تھیلا تھا جس میں اس نے سکے رکھے تھے۔ مارکیٹ کی چہل پہل میں اچانک اس سے تھیلا زمین پر گر گیا اور سکے ادھر ادھر بکھر گئے۔ طوطا گھبرا کر زمین پر اترا اور تلاش کرنے لگا۔ اسی وقت پاس ہی کے درخت پر بیٹھی ایک مینا یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ سادہ سی، پیاری اور صاف دل پرندہ تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ طوطا پریشان ہو رہا ہے تو فوراً نیچے اتری۔ مینا نے نرمی سے کہا، طوطے بھائی، آپ کے پیسے گر گئے تھے، لیجئے، میں نے سب اکٹھے کر لیے ہیں۔ طوطا حیران ہو کر بولا، ارے واہ، تم تو بہت ایماندار ہو مینا بہن، آج کل ایسے پرندے کہاں ملتے ہیں؟ مینا مسکرا کر بولی، ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، یہی جنگل کا اصول ہے۔ طوطا بہت خوش ہوا۔ اس نے مینا کو شکریہ کہا اور بولا، مینا بہن، کبھی میرے درخت پر آنا، میرا گھونسلہ اوپر والی شاخ پر ہے، تم مہمان بنو گی تو بڑی خوشی ہوگی، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ مینا نے خوشی خوشی وعدہ کیا کہ وہ ضرور آئے گی۔ کچھ دن بعد اچانک جنگل میں ایک زوردار طوفان آیا۔ آسمان کڑکنے لگا، ہوا تیز چلنے لگی اور بارش موسلادھار برسنے لگی۔ درختوں کی شاخیں جھک گئیں، کچھ ٹوٹ گئیں اور کئی پرندوں کے گھونسلے زمین پر گر گئے۔ مینا کا گھونسلہ بھی اسی طوفان میں تباہ ہو گیا۔ وہ تنہا، بھیگی ہوئی اور بہت پریشان تھی۔ مینا نے روتے ہوئے کہا، اف، اب کیا ہوگا؟ اس طوفان نے تو میرا گھونسلہ ہی برباد کر دیا، اب میں کہاں رہوں گی؟ بارش بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ اسے فوراً طوطے کی بات یاد آئی۔ وہ اڑ کر طوطے کے درخت پر گئی۔ مینا نے فریاد کی، طوطے بھائی، میرا گھونسلہ تباہ ہو گیا ہے، مجھے نہیں پتا کہاں جاؤں۔ طوطا مینا کو دیکھ کر فوراً نیچے اترا۔ اس کی آنکھوں میں ہمدردی تھی۔ طوطے نے نرمی سے کہا، مینا بہن، فکر نہ کرو، تم میرے ساتھ رہو، اسی درخت پر نیچے والی شاخ خالی ہے، وہاں اپنا نیا گھونسلہ بنا لو، میں تمہاری پوری مدد کروں گا۔ مینا خوش ہو کر بولی، کیا واقعی تم بہت اچھے ہو طوطے بھائی۔ طوطا مسکرایا اور بولا، جس دن تم نے میرے سکے واپس کیے تھے وہ دن میں نہیں بھولا، آج میری باری ہے کہ تمہاری مدد کروں۔ پھر دونوں نے مل کر مینا کے لیے نیا گھونسلہ بنایا۔ طوطے نے تنکے اکٹھے کیے اور مینا نے ترتیب سے انہیں جوڑا۔ چند دنوں میں مینا کا نیا، مضبوط اور خوبصورت گھونسلہ تیار ہو گیا۔ اب دونوں ہمسائے بن گئے۔ ہر صبح طوطا اور مینا ایک ساتھ دانہ چگنے جاتے، ایک ساتھ گاتے اور ایک ساتھ واپس آتے۔ جنگل کے باقی پرندے ان کی دوستی دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ ایک دن ایک کوے نے مینا سے پوچھا۔ کوا بولا، تم دونوں اتنے اچھے دوست کیسے بنے؟ مینا نے مسکرا کر جواب دیا، جب دل صاف ہو اور نیت اچھی ہو تو دوستی خود بخود گہری ہو جاتی ہے۔ طوطا بھی بولا، ایمانداری اور مدد کا رشتہ ہی سب سے مضبوط ہوتا ہے۔ اب پورا جنگل ان کی دوستی کی مثالیں دینے لگا۔ بچے ان کی کہانیاں سنتے، بڑے پرندے اپنی نسل کو ان جیسا بننے کی تلقین کرتے، اور یوں مینا اور طوطے کی دوستی جنگل بھر میں ایک محبت، خلوص اور ہمدردی کی پہچان بن گئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچی دوستی کا مطلب صرف خوشی میں ساتھ دینا نہیں، بلکہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کے لیے کھڑا ہونا ہی اصل دوستی ہے۔ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، بلکہ کئی گنا بن کر لوٹتی ہے۔